بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کی جائے، جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پاک پی ڈبلیو ڈی۔ پاک پی ڈبلیو ڈی 1784 میں برٹش گورنمنٹ نے اس کی ضرورت محسوس کی اور پھر 1854 میں تقسیم ہند سے پہلے اس کو پراپر جو ہے وہ ایک ادارے کی شکل دی گئی۔ یہ ادارہ تقسیم ہند سے پہلے کا وفاقی ادارہ ہے، جس کے ذمے 1973 کے رولز آف بزنس میں فیڈرل گورنمنٹ کی تمام تعمیرات اور بلڈنگ کی دیکھ بھال کا کام ہے، جس کا ایک ڈائریکٹر جنرل ہے، 5 چیف انجینئر ہیں، 18 سپرنٹینڈنگ انجینئر جن کے نیچے سرکل ہے اور 56 ڈویژن ہیں۔ کل ادارے کے ملازمین کی تعداد تقریباً 8000 کے قریب ہے، جبکہ اسلام آباد میں سی ڈی اے کا ادارہ ہے جس کا کام اوریجنلی میونسپل کارپوریشن کا ہے، لیکن وہ بھی ڈیولپمنٹ کے کام اور مینٹیننس اور بلڈنگ کی تعمیر کا کام بھی کرتا ہے، جس کی ملازمین کی تعداد تقریباً 15000 کے قریب ہے۔ پاک پی ڈبلیو ڈی جو ملک بھر میں کام کرتا ہے اس کے ملازمین 8000 کے قریب ہیں، جبکہ ایک ادارہ جو صرف اسلام آباد تک محدود ہے اس کے ملازمین کی تعداد 15000 کے قریب ہے۔ اب ہوا یہ کہ 18 کے بعد تقریباً جب گورنمنٹ جو بھی آئی اس نے اس ادارے کے حجم کو کم کرنا شروع کیا، اور اس کے بدلے میں حالانکہ رول اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مختلف کام جو ہے وہ مختلف اداروں نے اپنے طور پہ کرانے شروع کر لیے، اور آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہے اس نے ان کو سپورٹ کیا، یعنی اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے اداروں کے اوپر ادارے بنائے گئے۔ ایک ادارے کی موجودگی میں اس کا پیرلل نیا ادارہ کھڑا کر کے اس سے وقتی کام کرایا، پھر نئی گورنمنٹ آئی اس نے اس کے اوپر اور ادارہ بنا لیا جس کے ذریعے کام کرایا، تو پاک پی ڈبلیو ڈی کا رول جو ہے وہ محدود ہوتا گیا۔ جبکہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے جو بھی اسی منسٹری اسی پاک پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ کا ادارہ ہے اور ایک ہی وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے انڈر ہے، تو وہ کام جو ہے اس کا اتنا بڑا ادارہ، اتنی بلڈنگ، اتنے ملازمین، تو وہ کام پاک پی ڈبلیو ڈی کا ایک ڈویژن کر سکتا تھا، لیکن سیاسی لوگوں نے سیاست چمکانے کے لیے اپنے سسٹم کو درست کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ادارہ بنایا۔ اس کے بعد پھر اس کے آگے 2 حصے کر دیے گئے، پہلے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی، پھر نیشنل ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ادارے پہ ادارہ تعمیراتی جو ہے وہ شروع ہوتا گیا۔ جتنے بھی فیڈرلی فنڈڈ بلڈنگ کی تعمیرات یا بلڈنگ کی دیکھ بھال کا کام ہے وہ پاک پی ڈبلیو ڈی کی ذمہ داری ہے، جس کی اوور آل سپرویژن جو ہے وہ منسٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی ہے، اور پاک پی ڈبلیو ڈی جو ہے وہ اس کی ایجنسی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ملٹری میں ایم ای ایس کا ادارہ ہے، ملٹری انجینئرنگ سروس، جتنا بھی ان کے ایسٹیمیٹ سے، ڈیفنس ایسٹیمیٹ سے جو بھی خرچہ ہوتا ہے، ان کی جتنی بلڈنگ ہوتی ہیں ان کی جو دیکھ بھال ہوتی ہے وہ ایم ای ایس کرتا ہے، اور سول ایسٹیمیٹ سے پاک پی ڈبلیو ڈی ہے۔ ان دونوں کو تقابل کیا جائے تو ایک جیسا کام ہے، لیکن پاک پی ڈبلیو ڈی کو آہستہ آہستہ اس کے حجم کو بہت کم کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں کئی دفعہ آڈٹ آبجیکشن ہوئے، آڈٹس کی ڈائریکشن آئیں، کئی دفعہ اس پہ نوٹیفیکیشن ہوئے کہ جناب آگے اس سے آگے کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنے کام نہیں کرے گا، لیکن عمل درآمد کا فقدان ہے اور اس پہ کوئی نوٹس بھی نہیں لیتا۔ اب جیسے کہ ہیلتھ کے کام ہیں، ہاسپیٹلز میں، فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپیٹل ہمارے بالکل قریب ہے، اس میں بلڈنگ کی جو ایڈیشن ہو رہی ہے وہ خود سے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا کام ہے مریضوں کی دیکھ بھال کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو بچانا،
لیکن وہ بجائے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے وہ اپنے بلڈنگ کی تعمیرات میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح ان کے اور یونٹ ہے وہ بھی. تو اس میں کچھ ہمارے افسران کی بھی ملی بھگت ہوتی ہے جو کنسلٹنسی دیتے ہیں ان کو، اور اس کنسلٹنسی کے بدلے ان کا اپنا معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ادارہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو وہاں پہ انچارج ہوتا ہے وہ اپنا مسئلہ سیدھا کر لیتا ہے. اسی طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، ادھر بہت کام ہوتے تھے وہ بھی اب نہیں ہیں. پاکستان پوسٹ کے کام تھے، انہوں نے اپنے یونٹس بنا لیے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کئی ادارے جو ہے انہوں نے اپنے انجینئرنگ کے ونگ بنا کے اپنا کام شروع کر دیا، جو کہ سراسر قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کا نوٹس ہونا چاہیے. یہ میری اس سلسلے میں کافی دفعہ آواز بلند کی، کافی دفعہ ہم نے اس چیز کو اجاگر کیا، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ آگے جا کے نہیں رکتی، کیونکہ یہ ٹاپ سے اس کے لیے معاملات جو ہیں وہ ملی بھگت سے ہو جاتے ہیں. اربوں روپے کے کام ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں جو بڑے ہیں ان کا اپنا بھی سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کے تحت وہ ادارے پہ ادارہ کھڑا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ جو آلریڈی اس کام کے لیے ادارہ موجود ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اس سلسلے میں میرے اپنے چیف انجینئر صاحبان جناب ڈائریکٹر جنرل سید فیاض حسین شاہ صاحب اور سیکریٹری ہاؤسنگ ورکس جناب افتخار علی سلوانی صاحب سے گزارش ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو ٹیک اپ کریں، اس کا ایک باقاعدہ ریفرنس بنائیں، اس ریفرنس کو ہائی ایپس تک پہنچائیں، حکومت کے نالج میں لائیں، تاکہ پاک PWD جو ایک وسیع اور قدیم ادارہ ہے اس کو اپنا حق ملے، اس کے جو لیگل اس کے ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری ہوں، اس کے جو پروفیشنلز ہیں ان سے کام لیا جائے، ملک کی خدمت کی جائے، ترقی کی جائے. اب یہ سلسلہ ہے کہ جی مالیاتی ایمرجنسی لگائی جائے، کیونکہ ملک جو ہے اس کی حالت دن بدن نیچے گر رہی ہے. تو مالیاتی ایمرجنسی تو ان چیزوں پہ لگانی چاہیے کہ 2 4 5 5 ادارے کو مرج کر کے جن کا ایک ہی کام ہے، جو ایک ہی کام کے لیے مختص ہیں، تو ان کو ایک جگہ کر کے اور ان کے سٹاف کو ایک جگہ ایڈجسٹ کر کے تو اس سے کتنی بچت ہوگی، بجلی کی بچت ہوگی، افسروں کی سہولتوں سے جان چھوٹے گی، کئی اور قسم کے ملازمین جو ہیں وہ تو بے روزگار نہیں ہوں گے، وہ تو ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے اور وہی کام جو ہے وہ سپیڈ سے ہوگا. لیکن جب وہ الگ الگ اپنے شعبے کا کام کریں گے تو اس میں ضرورتیں جو ہیں وہ ان کی ریکوائرمنٹس بڑھیں گی اور اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے. اگر ان کو ایک جگہ مرج کر دیا جائے گا تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ اخراجات ریڈیوز ہوں گے اور کام کی کوالٹی جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی، کیونکہ جس کا کام اسی کو سانچ ہے. اب کوئی نیا ادارہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام قسم کی مشینری، تمام قسم کی سہولیات، ٹرانسپورٹیشن، یہ وہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سب پوری کرنی پڑتی ہیں، بلڈنگ ہائرس کرنی پڑتی ہیں. یہ جتنے بھی اخراجات ہیں ان سب سے جو ہے وہ جان چھڑائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ بڑے جو ہیں وہ اس پہ پین لیں اور ایک سسٹم میں رہ کر جو ادارہ جس کام کے لیے ہے اس سے ہی اس کا کام لیا جائے. پاک PWD کا معیار تعمیر جو ہے وہ ایک ایگزامپل ہے. یہ فیصل مسجد کا ڈیزائن جو ہے یہ ہمارے ہی ایک انجینئر میاں محمد رفیق نے ڈیزائن کیا تھا، تو کتنا شاندار وہ ماڈل ہے. جتنی بھی پرانی بلڈنگ ہیں جو پاک PWD نے تعمیر کی ہیں وہ آج تک ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، جبکہ باقی جو چیزیں اور ادارے بنا رہے ہیں سال 1.5 سال بھی وہ نہیں نکالتی اور ان میں مسئلہ ہو جاتا ہے. جس کی ایک مثال یہ آپ نیو ایئرپورٹ دیکھ لیں کہ اس کی چھتیں 6 مہینے بعد ہی جو ہے ان میں سے پانی آنا شروع ہو گیا. تو پاک PWD میں تجربہ کار انجینئرز موجود ہیں، ہنرمند موجود ہیں، ان کے پاس پورا اکوپمنٹ ہے. تو اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کی یوٹیلائزیشن کا پوری ایک بریفنگ لے اور اس محکمے کو اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھڑا کرے اور جتنے اس کے بدلے میں مشروم ادارے بنائے ہوئے ہیں ان سب کو ختم کرے، تب جا کے ملک میں ترقی اور سسٹم جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے.